بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ غالب کا خصوصی مطالعہ کی کلاس میں آج ہم مرزا غالب کی غزل نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں۔ غزل ہے: کل کے لیے آج نخست شراب میں، یہ سوئی زن ہے ساقی کوثر کے باغ میں۔ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخ یہ فرشتہ ہماری جناب میں۔ جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سماں، گر وہ صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں۔ رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھیے تھمی، نیہات باغ پر ہے نپا ہے رکاب میں۔ اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے، جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ ہے مشتمل نمود صور پر وجود بحر، یاں کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں۔ شرم ایک ادائے ناز ہے اپنے ہی سے سہی، ہیں کتنے بے حجاب کہ یوں ہیں حجاب میں۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دام نقاب میں۔ ہیں غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئی دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو طراب میں۔ یہ ہے غزل جس کا آج ہم مفہوم اور اس کی تھوڑی سی شرح جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس کا پہلا شعر ہے: کل کے لیے آج ناخست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باغ میں۔ خست کا مطلب ہوتا ہے بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، بہت زیادہ ہے اس میں سے کم کو خرچ کرنا۔ سوئے زن بدگمانی کو کہتے ہیں، کسی کے لیے کسی کے دل میں اس کے خلاف بغض ڈال دینا، بدگمانی پیدا کر دینا، کسی کے بارے میں غلط جو ہے وہ گمان کرنا، سوئے زن۔ کوثر، جیسا کہ کوثر کے بارے میں آپ حوض کوثر کے بارے میں جانتے ہیں کہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کو کوثر کا نام دیا گیا ہے۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں: اے ساقی، ساقی بولتے ہیں شراب پلانے والے کو، شراب جو پلاتا ہے، جو مے خانے میں شراب تقسیم کرتا ہے پلاتا ہے، اس کو ساقی کہتے ہیں۔ اے ساقی، تو آج شراب دینے میں کوئی بخیلی یا کوئی کنجوسی نہ کر، اور اس شراب کو آنے والے کل کے لیے سنبھالنے کی کوشش بھی مت کر، کہ تیرا کام ہے صرف پلانا۔ اے ساقی، تیرا کام ہے صرف پلانا، تو جتنی شراب تجھے آج مہیا ہے، دستیاب ہے، تو تیرا کام یہ ہے کہ تو اس شراب کو کھلے دل سے پلا، اس شراب کو اس نیت اور اس سوچ سے مت بچا کہ یہ میرے کل کام آئے گی۔ مطلب کہ تم شراب کو فراغ دل کھول کر جو ہے پینے والوں کو پلاؤ، اس میں کنجوسی اور بخیلی نہ کرو، اور اسے کل کے لیے بھی سنبھال کر مت رکھو۔ یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، مطلب وہ کیا کہنے چاہ رہے ہیں مرزا غالب کہ ایسا کرنا، اگر تم ایسا کرو گے، شراب بانٹنے والے، اگر تم شراب بانٹنے میں کنجوسی کرو گے، بخیلی کرو گے، تو ہو سکتا ہے تمہارا یہ عمل
لوگوں کے دلوں میں تمہارے خلاف بدگمانی پیدا کر دے، لوگوں کو تم سے بدگمان کر دے، یا تمہارے خلاف لوگ جو ہے اسی وجہ سے تمہارے خلاف ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں کہ یہ شخص جو ہے بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو ساقی جس قدر شراب آج تو بانٹ رہا ہے اس کو بانٹ لینے دے، جو آج کے لیے تم نے رکھی ہے شراب، تو اس ساری شراب کو جو ہے بانٹ دو، اس کو منع مت کرو، اس شراب کو روکو مت اس نیت سے کہ یہ کل کے لیے جو ہے وہ میں استعمال کر لوں گا۔ تو ایسا جو ہے وہ صرف کنجوس اور بخیل لوگ کرتے ہیں۔ تو تمہارے اس عمل سے اگر تم نے یہ فعل سر انجام دیا کہ تم نے اگر بخیلی کی، کنجوسی کی اور شراب کو اس نیت سے بچا دیا کہ میں کل میرے کام آئے گی، تو ہو سکتا ہے ایسا کہ تمہارے لیے جو ہے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہونے لگی۔ اگلا شعر دیکھیں اس کا ہے، آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ گستاخی کا مطلب ہوتا ہے کہ نافرمانی کرنا، بات کا نہ ماننا۔ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تذلیل کرنا لوگوں کے سامنے، یا آپ کسی کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کو نیچا دکھاتے ہیں یا اس کی تذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس شعر کے پیچھے، یہ تلمیح کا شعر ہے، اس کے پیچھے جو ہے ایک اشارہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ گستاخی فرشتہ، گستاخ کا مطلب ہوتا ہے نافرمان، جس نے کہنا نہیں مانا۔ گستاخ فرشتے کی بات ہے، تو ایک اشارہ ہے اس میں، ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے چھپا ہوا، اس ایک ورڈ، اس کے پیچھے مرکب ورڈ کے پیچھے اس واقعے کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ میں نے آدم کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو میں نے عقل دی ہے، اور اس کو عقل دے کر میں نے اسے اشرف المخلوقات، یعنی اس کو میں نے سب پر جو ہے وہ برتری دی ہے آدم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام جو کہ انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے مطلب جو ہے نبی ہیں، اس کو سجدہ کرو۔ سجدہ کرنا کیوں کرنا؟ اس کے لیے کہ یہ مراد بلند ترین اور عظمت اور احترام کا مقام جو ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، اور اس عظمت اور اس احترام کو جو ہے قائم رکھنے کے لیے فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے سب فرشتوں نے جو ہے وہ اس کی فرما برداری کی، لیکن ابلیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خدا کے حضور گستاخی کی۔ اس گستاخی کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس قدر شدید دی کہ اسے مردود قرار دیا۔ مردود کا مطلب ہوتا ہے شیطان، شیطان قرار دے دیا کہ اب تم تا حیات، تا قیامت تک جو ہے وہ شیطان ہی رہو گے۔ تو اس پورے شعر میں جو ہے ایک واقعہ جو جس کی طرف اشارہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ مرزا غالب اس شعر میں انسان کی عظمت گم گشتہ کی طرف جو ہے نا توجہ دلاتے ہیں کہ اے انسان تو اپنی عظمت دیکھ، اپنی عظمت اور اپنا مقام پہچان۔ تو وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، تو وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر برتری دی، تو وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا فرمایا۔
بہت سی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں پیدا کی ہیں، انسان، حیوان، چرند، پرند، جن، فرشتے، بہت سی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، لیکن اس تمام مخلوقات میں صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی کیوں اشرف المخلوقات بنایا، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، آدم کو فرشتوں سے جو ہے وہ سجدہ کروایا؟ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ انسان تم اپنی عظمت کی طرف جو ہے، جو تمہاری گم گشتہ، یعنی کہ جو تمہاری عظمت کھو گئی ہے، جو تم جس عظیم مرتبے پر فائز تھے، جو تمہارا مقام تھا، جو تمہارا احترام تھا، اس کی طرف تم توجہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بنوا کر اس کو علم عطا کیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس سجدہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا اور بنانے کے بعد اس کو علم عطا کیا، اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر تمام فرشتوں سے اس کو افضل ترین گردانا، اس کو علم دیا۔ جبکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اقرا، پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا، پیدا کیا، انسان کو علم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں سکھائیں، علم دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی کچھ پوچھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم سے، جس میں فرشتے جو ہیں وہ جواب نہ دے پائے، اور آدم علیہ السلام نے وہ جواب دیا، جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشرف المخلوقات بنایا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے سوالوں پر، یا جو اس کو امتحان ہوا، اس میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کیونکہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے بھی زیادہ عالم اور محترم ہیں۔ چنانچہ سب فرشتوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے اس کو حکم کو بجا لائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی، تکمیل کی، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح اس نے زبردست گستاخی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ کے قہر کو اس نے آواز دی، اور پھر کہتے ہیں غالب کہ انسان تو اپنی عظمت کو سوچ، اپنی عظمت کو برقرار رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے جس عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے، تو جس وجہ سے انسان کہلاتا ہے، تو اپنی اس کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لے کر ایسے عمل کر، ایسے کام کر، تاکہ تمہارا جو کھویا ہوا مقام ہے، وقار ہے، وہ واپس پلٹ سکے۔ تو آج کہتے ہیں، مرزا غالب کہتے ہیں کہ اتنی عظمت والا انسان، اتنا محترم انسان، اس کو آج کیا ہوا ہے؟ یہ اس دنیا میں اس قدر ذلیل کیوں ہو گیا ہے؟ آج مسلمان، آج انسان جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہیں، ان کی اہمیت، قدر، قیمت اور ان کی عظمت جو ہے وہ کہیں کھو گئی ہے۔ تو وہ ایسی کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج انسان جو ہے وہ ذلیل ہو گیا ہے، اور وہ اپنی گزری ہوئی عظمت اور وقار کو بھی کھو بیٹھا ہے؟ جبکہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ انسان تو وہ ذات ہے جس کو فرشتوں نے بھی جو ہے سجدہ کیا، اور وہ ذات ہے کہ جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کو فرشتوں کی گستاخی بھی پسند نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی گستاخی پر فرشتوں کو جو ہے وہ ابلیس اور شیطان بنا دیا، کہ اس نے اتنی بڑی محترم ذات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ذات کو سجدے سے انکار کر دیا۔
جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، گر وہ صدا سمائی ہے چنگ و رباب میں۔ دم سما، سما کے وقت، سما کا مطلب ہوتا ہے سننا، حمد و نعت سننے کا جو وقت ہوتا ہے اسے دم سما کہتے ہیں۔ چن و رباب، چن اور رباب جو ہیں یہ دو ساز ہیں، سر ہیں۔ ایران میں موسیقی کے یہ دو ساز ہیں جن کے نام ہیں چن اور رباب۔ صدا سے مراد محبوب کی آواز۔ اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر میرے محبوب کی آواز چنگ و رباب میں سما گئی ہے تو ان دونوں سازوں کے بالخصوص اس وقت بجنے کے وقت جب کہ سما کی محفل جاری ہے، سما کی محفل مطلب جس میں ساز ہے، سر ہے، لے ہے، وہ والی محفل جب جاری ہو، جب سر بج رہے ہوں، جب ساز بج رہے ہوں، جب ایک محفل میں ایک عجیب سے سرور والی کیفیت طاری ہو، اس وقت میں ان سازوں کے بیچ میرے محبوب کی آواز جو ہے وہ شامل ہو جائے تو جان کیوں نکلنے لگتی ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ موسیقی کو روح کی غذا کہا گیا ہے، سکون کہا گیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ میوزک کو، سر کو سن کر جو ہے ان کے جسم و جان میں جو ہے وہ ایک سکون سا جو ہے محسوس ہوتا ہے انہیں، اور ان کے لیے اس میں جو ہے ایک سرور کی کیفیت ان کو ملتی ہے۔ تو شاعر کے خیال میں ان دونوں سازوں کی آواز جو ہے وہ محبوب کی پیاری آواز سے ملتی ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر انہوں نے ایک تشبیہ سے دی ہے چنگ و رباب کو کس کی آواز سے؟ محبوب کی خوبصورت آواز سے، کہ یہ دو ساز جو ہیں جتنی ان کی خوبصورت، ان کے سازوں کی سر ہے، لے ہے، آواز ہے، تو ان کی آواز کی طرح میرے محبوب کی آواز بھی جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ مجھے جب یہ ساز بجتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے محبوب کی آواز ہو، کیونکہ ان کے سر اور لے بالکل میرے محبوب کی خوبصورت اور پیاری آواز سے ملتے جلتے ہیں، جو عاشق کے دل اور دماغ کو مسرور و محصور کر دیتی ہے۔ کہ انسان کو جس طرح ساز، میوزک اور جو ہے یہ جیسے انسان سنتا ہے تو اس کو سرور آ رہا ہوتا ہے، سکون آ رہا ہوتا ہے، تو عاشق کی جو آواز ہے وہ بھی جو ہے، معشوق کی آواز جو ہے وہ عاشق کے لیے ویسے ہی سرور اور جو ہے مسرت کا باعث بنتی ہے۔ اس طرح جب محفل سما میں ان سازوں کے بجنے سے جو آواز نکلتی ہے تو اس کا اثر ہر کسی عاشق پر لازماً ہوگا۔ رو میں ہے رکش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نے ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ رو میں ہے، رو میں ہے کا مطلب ہوتا ہے، رو کو بولتے ہیں مطلب ایک لائن بھی بولتے ہیں، ایک لائن میں جانا، چلنا، روانہ ہونا، بھاگنا۔ رکش بولتے ہیں گھوڑے کو، باغ بولتے ہیں ڈوری کو، رسے کو، باغ جو اس کی ہوتی ہے۔ پا ہے، پا کا مطلب ہوتا ہے پاؤں۔ رکاب ہوتا ہے وہ کیل جس میں جو گھوڑے کے مطلب ہوتی ہے، گھوڑے پہ ہوتی ہے، جس پر پاؤں رکھ کر جو ہے وہ اوپر اس کے گھوڑے پر بیٹھا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں رکاب۔ اب اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ عمر کا گھوڑا، انسان کی اپنی عمر جو کہ ہر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے۔ اکثر ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں آج ان کی ہیپی برتھ ڈے ہے، آج ہمارے بچے اتنے سال کے ہو گئے ہیں، لیکن مرزا غالب یہاں پر افسوس کرتے ہیں۔ مرزا غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ عمر کا گھوڑا اپنی پوری رفتار کے ساتھ بھاگتا جا رہا ہے۔ مطلب ہم تو خوش ہوتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے زندگی کے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ اس انسان کی جو ہے
عمر وہ کم ہوتی جاتی ہے نہ کہ بڑھتی ہے، جبکہ ہم کیا خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری عمر ہیپی برتھ ڈے ہے، جبکہ یہ کیا ہے اصل میں ہماری عمر کم ہو رہی ہوتی ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ عمر کا گھوڑا پوری رفتار کے ساتھ بھاگتا جا رہا ہے، اس کی نہ تو ہمارے ہاتھ میں باغ ہے اور نہ ہمارے پاؤں اس کے رکاب میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جیسے کہ وقت، گھڑی، ٹائم، سوئیاں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، جو بھاگے جا رہی ہیں، جو سوئی سیکنڈز کی، منٹس کی، گھنٹوں کی سوئیاں، ایک پل گزرتا ہے، دوسرا پل گزرتا ہے، ایک پل گزرا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، پلٹ کر نہیں آتا۔ مرزا غالب کہتے ہیں انسان کی عمر بھی ایسے ہی تیزی سے بھاگے جا رہی ہے، اور اس عمر کے بھاگنے کی جو ہمارے ہاتھ میں کوئی رسی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی کیل نہیں ہے جس کو ہم عمر کو پکڑ کر اسے باندھ لیں، اسے روک لیں، اس کو وہیں پر تھما دیں۔ صرف اس پورے شعر میں کہنے کا مقصد صرف مرزا غالب کا اتنا ہے کہ عمر بہت تیزی سے گزر رہی ہے، اور اس عمر کے گزرنے کی رفتار پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ پتہ نہیں یہ عمر کا گھوڑا، جو عمر ہماری ہے، عمر کا گھوڑا کب کہاں یہ گھوڑا رک جائے، ہماری سانس تھم جائے، ہماری سانسیں رک جائیں اور ہماری عمر ختم ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ پھر انسان کو وہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو انسان کے جو ہے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح سانس لینا انسان اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح ہماری گزرتی عمر، بھاگتی عمر کو پکڑنا، روکنا، تھامنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے، جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں۔ بودھ کا مطلب ہوتا ہے دوری، دور ہونا۔ پیچ و تاب کہتے ہیں کشمکش کی کیفیت کو، کنفیوژن کی کیفیت کو، بے چینی کی، بے قراری کی، بے سکونی کی، اضطراب کی کیفیت کو کہتے ہیں پیچ و تاب۔ جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب انسان کے سامنے مختلف جو ہے وہ راستے ہوتے ہیں، مختلف اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کو کس طرف چلنا ہے اور کس طرف نہیں چلنا، تو اس ٹائم میں جب وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا تو ایک عجیب سی اس کی اوپر جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے، بے قراری کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس میں مرزا غالب کیا کہتے ہیں کہ میں جس قدر وہم و گمان کے پیچ و تاب میں مبتلا ہوں، وہم و گمان اتنا ہی مجھ کو اپنی حقیقت سے بودھ ہے، جتنا کہ وہم غیر سے ہوں پیچ و تاب میں۔ کہ جس قدر وہم و گمان کے پیچ و تاب میں مبتلا چلا جاتا ہوں، اصل میں اتنا ہی اپنی حقیقت سے دور ہوتا جا رہا ہوں، کہ جس طرح میری شخصیت الجھتی جا رہی ہے، میں وہم و گمان کے بیچ میں اس قدر پھنس گیا ہوں کہ میں اپنی حقیقت سے بھی دور ہوتا جا رہا ہوں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے اپنی حقیقت کا، اپنے ہونے کا جو ہے وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے اپنی حقیقت سے بھی دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ اب اس شعر میں مرزا نے ایک نہایت نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کو اگر خود شناسی نہ ہو تو دوسرے کے بارے میں وہ کیا خاک جان سکے۔ بہت سمپل سی، بہت عام سی بات ہے اس میں، کہ انسان کو جب تک اپنے ہونے کا، اپنی حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا، میں کون ہوں، میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے، جب وہ اپنے بارے میں ہی وہ کہتے ہیں نہیں جان پائے گا، جب اس کو خود ہی کے بارے میں، جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے، یعنی کہ خود شناسی، کہ انسان کو جب اپنے بارے میں ہی جب وہ نہیں جانتا، اس کو اپنے بارے میں ہی نہیں پوچھتا، تو اسے دوسروں کے بارے میں کیسے کچھ سمجھ آ سکتی ہے، وہ کیسے دوسروں کو جج کر سکتا ہے، کس طرح دوسروں کو پہچان سکتا ہے کہ وہ کون ہے، کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ والی کیفیت جو ہے انسان پر طاری ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، محض پریشان اور مضطرب رہتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات میں الجھ جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے،
وہ کیا کرنا چاہتا ہے، جب وہ اس مسئلے سے نہیں نکلتا، اس کو جب اس بات کی نہیں سمجھ آتی تو وہ دوسروں میں الجھ جاتا ہے، دوسروں کی ذات میں الجھ جاتا ہے، اور تب اس پر جو ہے پریشانی کی اور اضطراب کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر انسان نے اپنی بے چینی کو، اس کیفیت کو ختم کرنا ہے کہ جو کشمکش کی کیفیت، بے چینی اور اضطراب کی کیفیت جو اس کے اندر ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے خود کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے، غیر کے بارے میں مبتلا فکر نہ ہو، مطلب لوگوں کے بارے میں جاننے کی وہ کوشش نہ کرے، یا اس بات میں اپنے آپ کو مت کھلائے کہ لوگ کیا ہیں، لوگوں کی حقیقتیں کیا ہیں۔ وہ صرف کیا کرے، وہ صرف اپنے بارے میں جانے، اپنے آپ کو پہچانے۔ جب وہ اپنے آپ کو پہچان لے گا، اپنی حقیقت کو پہچان لے گا، تو اس کی یہ والی حالت جو ہے بے چینی کی، وہ ختم ہوگی اور وہ زیادہ پریشان نہیں رہے گا۔ اگر وہ خود کو جاننے کے بجائے دوسروں کو جاننے پر اپنا وقت ضائع کرے گا، اپنی عقل، اپنی تمام چیزوں کو ضائع کرے گا، تو وہ کیا ہوگا، پریشان رہے گا، کبھی بھی سکون میں نہیں رہے گا، ہر وقت اس پر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت جو ہے وہ طاری رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کو جو چیز اس کو سامنے دکھائی نہیں دیتی، اس کے بارے میں سوچنے کے بجائے خود اپنی حقیقت پر غور کرے۔ اگر وہ اپنی حقیقت کو جان لے گا تو اس کے تمام جو ہیں دل کی پریشانیاں، بے چینیاں، بے سکونیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگلا شعر دیکھیں، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیراں ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ شہود کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور شاہد کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا، جو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ شہادت دینے والا شاہد کہلاتا ہے۔ شاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے۔ مشہود کہتے ہیں جسے دیکھا جائے، جس چیز کی طرف دیکھا جائے اسے مشہود کہتے ہیں، اور مشاہدہ دیکھنا کہتے ہیں، دیکھنے کو کہتے ہیں۔ بنظر خود نظارہ کرنا، اصل ایک حقیقت، بنیاد، جڑ۔ مطلب اس میں یہ ہے کہ شہود، شاہد، مشہود اور پھر مشاہدہ، تو اس کے بارے میں مرزا غالب کیا کہتے ہیں؟ مرزا غالب اس میں ایک فلسفیانہ اور صوفیانہ مسئلے کی طرف توجہ دلوا رہے ہیں۔ مطلب اصل شہود و شاہد و مشہود ایک فلسفہ ہے اس شعر کے پیچھے، ایک صوفیانہ بات ہے، حکمت کی بات ہے۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ جب شہود کی، شاہد کی اور مشہود کی جڑ ایک ہے تو مشاہدہ کرنے والے سے کیا جاننا مقصود باقی رہ جاتا ہے۔ جب تینوں کی بنیاد، شہود کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنا، دیکھنے والا، اور جو منظر دیکھا جا رہا ہے اس کو مشہود کہتے ہیں۔ شہود دیکھنا، شاہد دیکھنے والا، اور مشہود جسے دیکھا جائے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چیزوں کی جڑ ایک ہے تو مشاہدہ کرنے والے سے کیا جاننا ضروری بن جاتا ہے، کیا مقصود ہے؟ کیونکہ جب ان تینوں کی بنیاد ایک ہی ہوگی تو مشاہدہ کرنے والا کیا حساب دے گا، وہ کیا بتائے گا؟ اس کو سب پتہ ہے کہ اس کی کائنات کی تخلیق کی سبب کیا ہے، تخلیق کا کیا سبب ہے، یہ کائنات جس کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، یہ کائنات کیوں بنی، کیوں بنائی گئی، کس کے لیے بنائی گئی، اور اس کی تخلیق سے کیا اہم مقاصد حاصل ہوئے، جو اس جہان کو دیکھنے والا ہے اس کو سب معلوم ہے۔ یہ پوری کائنات جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا جو ہے وہ مصلحت ہے، ان سب کو جو ہے وہ یہ تمام باتیں جو ہیں اس پیدا کرنے والی ذات کو پتہ ہے، اس کو کیا درجہ دیا جائے، اس کو تو سب کچھ جو ہے وہ معلوم ہے۔ اگلا شعر،
ہے مشتمل نمود سور پر وجود بحر، یا کیا دھرا ہے قطرہ و موج و حباب میں۔ مشتمل شامل، نمود ظہور، نمود و نمائش، نمود کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، دکھانا، ظہور کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے آنا، دیکھنا، دکھانا۔ سور، یہ صورت کی جمع ہے سور۔ وجود کہتے ہیں ہستی کو، ذات کو، حقیقت کو، کسی کے ہونے کو، کسی کے وجود کو۔ حباب بولتے ہیں پانی کا بلبلہ، جو کہ پل بھر کے لیے اپنا وجود رکھتا ہے۔ یہ شعر، اس کا پیچھے مفہوم بہت عام سا ہے، آسان سا ہے، لیکن مرزا غالب نے اس آسان سی بات کو بڑے پیچیدہ انداز میں، پیچیدہ الفاظ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وہ اپنی فارسی دانی کا اظہار کرتے ہوئے یوں بیان کرتے ہیں کہ سمندر کا وجود دراصل 3 اجزاء کی مجموعی صورتوں کے واضح اظہار کے بعد ہوتا ہے۔ مرزا غالب کیا کہہ رہے ہیں کہ سمندر جو ہے، جب ہم سمندر کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہر چیز کو، جیسے انسان ہے، انسان کی پوری باڈی ہے، پورا جسم ہے، جسم کے مختلف اعضاء ہیں، وہ تمام اعضاء ملتے ہیں تو انسان کا جسم، اس کی باڈی جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ جیسے ہاتھ، کان، ناک، پاؤں، بازو، ٹانگیں، یہ تمام اعضاء جو ہیں جب یہ ملتے ہیں تو کیا بناتے ہیں؟ جسم کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کو بنانے والے 3 اجزاء ہیں۔ سمندر 3 اجزاء کے ملنے سے جو ہے وہ بنتا ہے، اور وہ 3 اجزاء کون سے ہیں جی؟ قطرہ، موج، دریا اور بلبلہ۔ مطلب قطرہ ہوگا، موج ہوگی، دریا ہوگا اور بلبلہ ہوگا، تو یہ تمام چیزیں ملنے کے بعد کیا بنائیں گی؟ سمندر۔ کسی دریا یا سمندر کے وجود کی بس یہی 3 صورتیں اس کے ہونے کی دلیل دیتی ہیں، اور باقی پورا سمندر جو ہے وہ انہی اجزاء پر مشتمل ہے، شامل ہے۔ ہم موج کی بات کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے ذہن میں، دل میں، دماغ میں سمندر آ جاتا ہے۔ ہم لہر کی بات کرتے ہیں، ہم قطرے کی بات کرتے ہیں تو اس کا قطرے کا وجود بھی پانی سے، اور پانی سمندر۔ دریا کی بات کرتے ہیں تو دریا کے ساتھ ہی ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دل میں جو اکثر بات آتی ہے وہ سمندر کی آتی ہے۔ تو بہت عام سی بات ہے کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ سمندر جو مکمل ہوتا ہے 3 اجزاء سے، وہ کون کون سے ہیں جی؟ قطرہ، موج اور دریا۔ شرم ایک ادائے ناز ہے اپنے ہی سے سہی، ہیں کتنے بے حجاب کہ یوں ہیں حجاب میں۔ ادائے ناز، معشوق، محبوب کا ناز و نخرہ۔ معشوق بولتے ہیں محبوب کو، محبوب کی ادائیں، محبوب کی نزاکتیں، محبوب کے ناز و نخرہ کو ادائے ناز کہتے ہیں۔ بے حجاب مطلب بے پردہ ہونا۔ اب اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر کوئی نازنین شرم کرتا ہے تو دراصل وہ ادائے ناز کرتا ہے، مطلب اس کی شرم جب وہ حیا دکھاتا ہے، وہ تھوڑی سی شرم اور حیا دکھاتا ہے، تو یہ جو اس کی شرم اور حیا کا جو یہ ہے تصور جو ہے، وہ اس شرم و حیا کو کیا گردانتا ہے؟ مرزا غالب کہتا ہے کہ وہ اصل میں معشوق کے، محبوب کے ادائے ناز ہیں، یہ اس کی ادائیں ہیں کہ وہ شرم کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ تو شرم بھی جو ہے وہ ناز و نخرہ کا ایک انداز ہے، یہ اس کا ایک انداز ہے کہ وہ شرم کر کے محسوس کرواتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ اتنی بے باکی نہیں ہے، اس میں بھی ایک جو ہے حجاب کی کیفیت ہے، بے پردگی نہیں ہے، شرم و حیا اس میں باقی ہے۔ لیکن شرم اپنوں سے کیوں؟
اپنوں سے شرم کرنا بھی ایک بے پردگی کے مترادف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پردہ کرتا ہے، شرم و حیا کرتا ہے، لیکن جو محبوب ہے وہ اپنے عاشق کے لیے تو وہ اپنا ہوتا ہے، اس کا اپنا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اس کا حجاب، اس کا شرم و حیا کرنا جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور وہ کہتا ہے اپنوں کے سامنے تو جو ہے وہ بے پردگی کے مترادف ہی ہے، مطلب انسان اپنوں کے سامنے کیسے وہ جو ہے وہ پردہ کر سکتا ہے اور کیسے اپنی ادائیں جو ہے وہ دکھا سکتا ہے۔ آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ آرائش جمال، آرائش کا مطلب ہوتا ہے سنوارنا، جمال حسن، انسان کی خوبصورتی، اس کا حسن جو ہے وہ جمال کہلاتا ہے۔ اور آرائش جمال اپنے حسن کو سجانا، سنوارنا، خوبصورت بنانا۔ ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی تک، اسٹل، ہنوز ابھی تک، دائم ہمیشہ۔ مرزا غالب اپنے محبوب کے ذوق آرائش جمال کی طرف، کہ اس کے شوق جمال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شوق آرائش جمال کیا ہے؟ بننے سنورنے کا شوق۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ میرے محبوب کو بننے سنورنے کا بہت شوق ہے، اور وہ اپنے محبوب کے، اپنے معشوق کے بننے سنورنے کے اس شوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا معشوق خود کو سجائے رکھنے، خود کو خوبصورت بنائے رکھنے اور اپنے تئیں حسین ترین ظاہر کرنے کی غرض سے اس قدر مصروف رہتا ہے کہ اس کو کسی اور کام کے لیے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے، جب کوئی انسان کسی کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اپنے محبوب، تو وہ اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کی خوشی کے لیے خود کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، بناتا ہے، تاکہ اس کے عاشق کے دل میں محبوب کی جو جگہ ہے وہ ہمیشہ بنی رہے، ہمیشہ اس کو چاہتا رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ وہ اپنی معشوق جو ہے، محبوب، خود کو ہر وقت سجاتا رہتا ہے، ہر وقت خوبصورت بنائے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو اس لیے مصروف رکھتا ہے کہ وہ حسین دکھائی دے، ہمیشہ خوبصورت دکھائی دے، اور اس خوبصورت دکھائے جانے میں وہ اپنے آپ کو ہر وقت مصروف رکھتا ہے، اور اس کو اس کے علاوہ، بننے سنورنے کے علاوہ، سجنے کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور وہ ہر وقت نقاب میں بھی آئینہ دیکھتا رہتا ہے تاکہ کسی لمحے اس کے حسن کی چمک دمک میں فرق نہ آئے، کمی نہ ہو۔ ہے غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، جو چیز سامنے نظر نہ آئے لیکن اس کے بارے میں ہمیں پتہ ضرور ہے۔ بہت آسان سے اس کی مثال ہے، بہت واضح اور آسان سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کا ہم سب یقین رکھتے ہیں، ہم سب کا کامل یقین ہے، ایمان ہے، ہمارے ایمان کی پختگی ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ایک قادر مطلق ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنا رکھا ہے، لیکن وہ غائب ہے، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن وہ انسان کی اس آنکھ سے نظر نہیں آنے والی ذات ہے، تو وہ حاضر بھی ہے اور نظر نہیں بھی آتا ہے، تو اس چیز کو بولتے ہیں غیب۔ شہود، کسی چیز کا دیکھا جانا۔ اس میں بھی مرزا غالب کا ایک فلسفہ چھپا ہے، ایک حقیقت ہے، ایک فلسفہ اور حکمت اور فلسفیانہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم شہود سمجھتے ہیں وہ اصل میں غیب ہے۔ شہود کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھا جانا،
وہ جس چیز کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اصل میں غیب ہے، غیب تو غیب ہی ہے، لیکن جس کو ہم دیکھی جانے والی چیز سمجھتے ہیں وہ ایسی ہرگز نہیں، وہ بھی غیب ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، اصل میں وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، اور حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے خواب میں بھی خود خواب میں بھی وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جاگ رہا ہے، اور وہ اصل میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے شہود بھی جو ہے غیب ہوتا ہے، جو دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس میں اب دیکھ لیں، انسان تو دیکھ رہا ہے جی، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں تو جاگ رہا ہوں، اب وہ جاگ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ غیب ہے، مطلب وہ سو رہا ہے، وہ حاضر نہیں ہے۔ غیر اس میں سوتے میں بھی وہ اپنے آپ کو جاگتا ہوا محسوس کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں کیا ہے؟ شہود بھی غیب ہے۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئی دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ اس میں ندیم کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور دوست بھی دوست ہوتے ہیں۔ ندیم دوست کا مطلب ہے دوست کا دوست، ایک تو آپ کا دوست ہے، اب آپ کے دوست کا آگے دوست ندیم دوست۔ بو کا مطلب ہوتا ہے خوشبو، بوئے دوست، دوست کی خوشبو۔ مشغول حق، مشغول کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہونا، غرق ہونا کسی چیز میں، دل جمی سے جو ہے وہ آپ غرق ہوتے ہیں کہ آپ کو آس پاس کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ مشغول حق اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونے کو مشغول کہتے ہیں۔ بندگی، عبادت، بندگی کے دو معنی ہیں، اس کو ہم عبادت بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو غلامی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بو تراب، بو تراب جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ کنیت ہوتا ہے کہ پیار سے دیا جانے والا نام، جب ہم کسی کو پیار سے کوئی نام نہیں، کنیت ہوتا ہے کہ جب ہم پیار سے دیا جانے والا نام ہوتا ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ ابو تراب تھی، اور تراب مٹی کو کہتے ہیں، مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد نبوی میں زمین پر سو رہے تھے، اور مٹی جو ہے، زمین کی جو مٹی ہے وہ آپ کے بدن کو لگ جاتی تھی، کیونکہ وہ اکثر جو ہے حضرت علی مسجد نبوی میں جا کر زمین پر سوتے تھے، سو جاتے تھے، اور اکثر ان کے بدن پر جو ہے وہ لگ جاتی تھی مٹی۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پورے جسم پر مٹی ہے لگی ہوئی۔ اس حالت میں دیکھا تو انہیں ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی۔ اب اس میں مرزا غالب تھوڑا سا اپنے عقیدے اور مذہب کی بھی بات کرتے ہیں، کہ مرزا غالب جو ہیں وہ خود بھی اہل تشیع تھے، اور حضرت علی سے والہانہ عقیدت، محبت وہ بھی رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں حضرت علی کی قربت جو ہے وہ دراصل حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے مترادف ہے۔ قربت کیا مطلب ہوتا ہے؟ قریب ہونا، کسی کو محسوس کرنا، کسی کی محبت میں گرفتار ہونا۔ تو وہ مرزا غالب کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جس نے قربت پا لی، جس نے حضرت علی کو مان لیا، اس نے دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو پا لیا، ان کی محبت کو پا لیا۔ جس نے علی کو مانا اس نے حضرت علی کو مان لیا۔ یہ دونوں کو ماننا ایک برابر ہے۔ مترادف کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا۔ چونکہ حضرت علی جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست بھی تھے، حضرت علی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے کزن تھے، اور ان کے دوست بھی تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مرزا غالب کو ان سے محبت تھی، اس لیے فرماتے ہیں کہ اے غالب دوست کے ہم نشین سے مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ دوست کے ہم نشین سے
کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کی بندگی میں مصروف ہوں، اس لیے کیونکہ اس طرح میں خدا تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں۔ میں علی کی عبادت، علی کی بندگی کرتا ہوں، علی کا کہنا فرمان مانتا ہوں، تو ایسا لگتا ہے مجھے جیسے میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا ہوں، ان کی بندگی کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے علی سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کی خوشبو آتی ہے، ان کے، کیونکہ یہ لڑی جڑی ہے کہ نبی کے علی کا جو علی کو مانتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ندیم دوست کا دوست بھی جو ہے وہ دوست ہوتا ہے، اور دوست کے دوست سے خوشبو بھی دوست کی آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں علی کی بندگی کرتا ہوں کیونکہ اس طرح میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بندگی بھی کرتا ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ جی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، ہماری آج کی غزل جو ہم مرزا غالب کے پڑھ رہے تھے۔ تو آپ کو جو ہے اس میں سے کوئی بھی شعر جس کا مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں، ہم کلاس میں بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اس پر تھوڑا سا جو ہے وہ سوال جواب کا جو ہے وہ سلسلہ ایک شروع کریں گے، تاکہ آپ جو ہے اپنے معنی اور مفہوم جو ہے آپ بھی اپنے کلیئر کریں، ڈسکس کریں۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔